بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب اسلامی دنیا کا مقدس ترین ملک ہے۔ یہ حیثیت اس سے دو شہروں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی وجہ سے ملی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا پرانا نام کیا تھا؟ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے ناظرین، سعودی عرب کے معرض وجود میں آنے سے پہلے عرب علاقے مختلف ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ اور ان کے گرد و نواح کے علاقے ریاست حجاز میں شامل تھے، یعنی اس وقت یہ علاقہ حجاز مقدس کہلاتا تھا۔ اسی طرح نجد، قطیف اور عیسائی ریاستیں موجود تھیں، جبکہ حجاز مقدس سلطنت عثمانیہ کے زیر نگین تھا۔ برطانیہ اور یہود و نصارہ کی سازشوں نے خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے کر دیے۔ ہوا کچھ یوں کہ 19ویں صدی میں خلافت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئیں۔ امریکہ اور یورپ نے ایک عیسائی شخص کو کھڑا کیا جو نہ صرف عربی زبان کا ماہر تھا بلکہ لہجے پر بھی عبور رکھتا تھا۔ اس نے عربوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا، لیکن ناکام رہا۔ بعد میں یہ شخص لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس ناکامی کے بعد امریکہ نے ایک ایسے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ یہ شخص عالم دین بھی تھا، جبکہ اس کے نظریات عربوں سے مختلف تھے۔ عبد الوہاب نے ابن سعود سے ملاقات کی اور تمام عرب کا حکمران بنانے کی پیشکش کر دی۔ دونوں میں یہ بھی طے پایا کہ اگر ابن سعود کامیاب ہو گیا تو حجاز مقدس میں عبد الوہاب کے عقائد و نظریات کو لاگو کیا جائے گا۔ چنانچہ ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف پر حملہ کر دیا اور لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا۔ اس نازک موقع پر سلطنت عثمانیہ نے فیصلہ کیا کہ ان مقدس شہروں میں خون ریزی کو روکا جائے، اور اس طرح وہ نہ صرف حجاز سے مقدس سے دستبردار ہوئے بلکہ خلافت عثمانیہ ہی توڑ دی۔ خلافت عثمانیہ ختم ہونے پر 40 نئے ملک وجود میں آئے۔ اب یہ کیوں ہوا؟ چونکہ جب تک سلطنت عثمانیہ قائم تھی، کسی بھی مسلمان ریاست کے ساتھ کوئی یہود و نصارہ ٹکراؤ لیتا تو سلطنت عثمانیہ کی متحدہ فوج پہنچ جاتی، اور اس طرح یہود و نصارہ جو تھے وہ عربوں کے نام سے بھی ڈرتے تھے۔ لیکن اب یہود و نصارہ اس اتحاد کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا،
ساتھ والی ریاستوں بشمول نجد کے سب کو سعودی عرب میں شامل کر لیا۔ سعودی عرب کا موجودہ دارالحکومت الریاض ہی دراصل نجد تھا۔ حجاز مقدس کا نام تبدیل کرنے کے بعد نجد کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا۔ اب یہود و نصارہ یعنی برطانیہ، امریکہ وغیرہ کے وزرائے اعظم اور صدور نے سعودی عرب میں آ کر خوشیوں میں شریک ہوئے اور جشن منائے۔ چنانچہ ابن سعود نے عبدالوہاب نجدی کے کہنے پر حرم شریف کے دروازوں کے نام جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار کے ناموں پر تھے وہ تبدیل کر کے آل سعود کے ناموں پر رکھ دیے۔ اس بات پر بھی یہود و نصارہ نے خوشیاں منائیں کہ ہم نے مسلمانوں کا اتحاد توڑ دیا ہے، اب ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اب جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، اب وہی عرب یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، بلکہ عرب ہی نہیں دوسرے بھی مسلمان ممالک یہود و نصارہ کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں اور فلسطین میں مسلمانوں کو ذبح ہوتا دیکھ کر آواز تک بلند نہیں کر رہے۔